MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हम सब के मुरब्बी और मुहतरम उस्ताद थे। दरियापुर में जलसा था। इत्तेफाक से जब दुआ का वक्त आया, अब तो दुआ की वक्त आ ही गया है, उलमा बयान कर चुके। तो हज़रत मौलाना से कुछ लोगों ने कहा, हज़रत बीमारों के लिए दुआ कर दीजिए। डॉक्टर साहब ज़रा सा एक बात सुन लीजिए, चले जाएंगे। लोगों ने कहा, हज़रत बीमारों के लिए दुआ कर दीजिए। तो हज़रत ने कहा, बिल्कुल दुआ करता हूँ। तो वहाँ हज़रत के दादा बैठे थे जो डॉक्टर थे, जैसे हमारे डॉक्टर साजिद साहब बैठे हैं, इस तरह डॉक्टर साहब बैठे थे दादा। तो कहने लगे, मौलाना ज़रा मेरा भी ख्याल करेंगे कि मरीज नहीं आएगा तो हम लोग का गुजार। तो ये बेसफ़े का सुना दिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नाज़िआति ग़रक़न वन्नाशिताति नश्ता, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تجلی سے پر ہے کلام محمد، تجلی سے پر ہے کلام محمد، پیام خدا ہے پیام محمد، پیام خدا ہے پیام محمد، جہاں کی زبان پر ہے نام محمد، جہاں کی زبان پر ہے نام محمد، ہر ایک دل میں ہے احترام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک دل میں ہے احترام محمد، بلا اذن خالق کہا کچھ نہ منہ سے، بلا اذن خالق کہا کچھ نہ منہ سے، کلام خدا ہے کلام محمد، کلام خدا ہے کلام محمد، تجلی سے پر ہے کلام محمد، محمد کا رتبہ ارے اللہ اللہ، محمد کا رتبہ ارے اللہ اللہ، خدا نے بتایا خود بتایا خدا احترام محمد، بتایا خدا احترام محمد، تجلی سے پر ہے کلام محمد، سلاطین عالم کا سلطان ہے وہ، سلاطین عالم کا سلطان ہے وہ، حقیقت میں ہے جو غلام محمد، حقیقت میں ہے جو غلام محمد، تجلی سے پر ہے کلام محمد، رسالت پہ ان کی جو رکھتے ہیں ایمان، رسالت پہ ان کی جو رکھتے ہیں ایمان، عقیدت سے لیتے
ہے نام محمد عقیدت سے لیتے، ہے نام محمد تجلی سے پر ہے، کلام محمد محبت کے رشتے سے دنیا کو باندھا، محبت کے رشتے سے دنیا کو باندھا، بہت خوب ہے انتظام محمد، بہت خوب ہے انصرام محمد، بہت خوب ہے انتظام محمد، تجلی سے پر ہے کلام محمد، یہ باب حرم سے صدا آ رہی ہے، یہ باب حرم سے صدا آ رہی ہے، ثریا سے بالا ہے بام محمد، ثریا سے بالا ہے بام محمد، ہوئے منکشف ان پہ اسرار عرفاں، ہوئے منکشف ان پہ اسرار عرفاں، میسر ہوا جن کو جام محمد، میسر ہوا جن کو جام محمد، نہ کیوں چوم لوں ان لبوں کو میں حافظ، نہ کیوں چوم لوں ان لبوں کو میں حافظ، ادا جن لبوں سے ہو نام محمد، ادا جن لبوں سے ہو نام محمد، تجلی سے پر ہے کلام محمد، پیام خدا ہے پیام محمد۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد۔ دوست بزرگوں، نوجوانوں، علماء کرام کا ایک جمع غفیر شام سے غالباً مغرب کے بعد سے یا اس کے بعد سے یا اس کے بعد سے، جب سے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ نوخیز نو عمر جواں علماء آپ کے سامنے تکلم فرما رہے تھے، بیانات اپنے اپنے طور پر کہ انہی کی محفل سجا رہا ہوں، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ تو آقا کی باتیں یہ علماء سنا رہے تھے اور لمبی لمبی آیتوں کو بھی تلاوت کیا۔ میں بہت دیر سے بیٹھا تھا، مولانا محبوب صاحب اور دوسرے علماء مولانا نعیم الحق صاحب اور بھی علماء، یہ نئے نئے علماء میں غالباً دیکھتا تو ہوں لیکن پہچان نہیں، نام بھی یاد نہیں۔ ان علماء نے آپ کے سامنے بالکل صحیح رہنمائی قرآن و حدیث کی روشنی میں کی ہے۔ کئی آیتوں کو پڑھ کر کے آپ کو سمجھایا سنایا ہے، چونکہ ان علماء نے اتنی لمبی چوڑی باتیں کر دی ہیں، اب ضرورت نہیں ہے کوئی زیادہ باتوں کی۔ اور پھر مفتی صاحب تو کمال کر دی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے نوازا ہے، اس خانوادے کے چشم و چراغ ہے جنہوں نے دین کے اشاعت و ترویج میں اپنا خاندان لگایا، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد کو قربان کیا۔ اسی علاقے کے اندر میں بتا رہا تھا گھر میں بیٹھ کر کے ہمارے کنہ بھائی سے کہ حاجی رفیق صاحب کے گھر کے سامنے بڑا میدان ہوتا تھا اور کافی بڑے بڑے جلسے ہوا کرتے تھے، ہم اس میں آیا کرتے تھے۔
اور حاجی آفتاب الدین صاحب کا کہنا کیا، کوئی سال ان کا بغیر جلسے کے جاتا نہیں تھا، ہر سال جلسہ ہی ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ بس 2 آیت پہ چند باتیں بتاؤں گا اور دعا ہو جائے گی، لمبی چوڑی بات تو آپ سن چکے ہیں۔ میں نے قرآن پاک کی اما پارے کے 2 سورت کی پہلی 2 آیتوں کو تلاوت کیا۔ اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا۔ اللہ فرماتے ہیں، قسم کھا رہے ہیں رب ذوالجلال، اللہ قسم کھائے تو اسی سوچیے کتنی محترم بشان بات ہے، کتنا وزندار، کتنی طاقتور بات ہے کہ رب ذوالجلال، رب کائنات، خالق ارض و سما وہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو روحوں کو کھینچنے والے ہیں۔ نازعات اسی سے نزع آتا ہے، نزع کیا لگا، نزع لگے، اسی کو اردو میں ترجمہ اور کر دیتے ہیں گھڑکی لگے، نہ نہیں کرتے ہو کہ نہیں، ترجمے پر ترجمہ پر ترجمہ پر ترجمہ پر ہوتا رہتا ہے۔ نزع سے نازعات آیا ہے۔ ان فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں اللہ جو بڑی کوشاہی تگو محنت سے، جیسے آدمی سمندر اور پانی کے اندر غوطے لگاتا ہے، وہ فرشتے اتنی محنتوں کے ساتھ کھینچنے والے ہوتے ہیں کس کو؟ روحوں کو۔ کس کی روحوں کو؟ والنازعات میں اللہ اپنے بندوں کی ایک قسم کا ذکر کر رہے ہیں، اور والناشطات نشطا اس میں دوسرے گروہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پہلی آیت میں اپنے ان بندوں کا ذکر اللہ کر رہا ہے اور بندوں کو سمجھا رہا ہے کہ جو بندے اللہ کے نافرمان اور باغی ہیں، جنہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا، نبی پاک پر ایمان نہیں لایا، انبیاء و مرسلین پہ ایمان نہیں لائے، ان کا ذکر پہلی آیت میں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، یعنی ایسے ہی ویسے ہی نہیں، بڑی تگودو، بڑی محنت سے، جیسے ڈوبنے والا بڑی محنت سے اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ فرشتوں بڑی غوطے خوری کے بعد روح کو کھینچنے والے ہیں۔ حدیث بتاؤں گا، پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ تو یہ جملہ والنازعات غرقا کافروں کے لیے، والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند سلسلے کو کھول دینے والے ہیں۔ تو ان دونوں کے گروہ کا ذکر اللہ کر رہے ہیں جو بے ایمان ہیں، کفر اور شرک میں مبتلا ہیں، ان کے انجام کے بارے میں اللہ بتا رہے ہیں کہ فرشتے بڑی مشکل سے، بڑی تکلیف سے، بڑے غصہ خوری کے ساتھ ان کے روح کو کھینچتے ہیں۔ غالباً اس آیت پر نہیں لیکن حدیث پر میں نے آپ کے گاؤں میں ذکر کیا تھا کہ نبی کریم سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، جب انسان قریب المرگ ہوتا ہے، مرنے کے قریب آتا ہے، جان کنی کے وقت میں ہو جاتا ہے، دھڑکی کے وقت میں آ جاتا ہے، نزع کے عالم میں ہوتا ہے، اگر ایمان والا ہے تو اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ الگ ہوتا ہے، اور اگر کفر والا ہے، خدا کا باغی اور نبی کا باغی اور دشمن ہے، اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایمان والے کے ساتھ کیسا معاملہ؟ آپ نے فرمایا، اس جانکنی کے عالم کے انسان کے پاس 2 فرشتے آ جاتے ہیں، بڑے خوبصورت فرشتے آ جاتے ہیں، بہت خوبصورت فرشتے، اور پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں اس کے سرہانے، اور اسی قسم کی خوبصورت فرشتوں کی ایک بارات وہ آ جاتی ہے تا حد نظر، اس مریض کے نظر جہاں تک پہنچتی ہے
اتنے دور تک کے بارات کی شکل میں فرشتے آ جاتے ہیں. ملک الموت کا انتظار کیا جاتا ہے. حضرت ملک الموت عین اسی وقت پہنچتے ہیں جس وقت اس کی روح کو نکالنا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. کہ جب وقت آ جائے گا موت کا، نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہونے دے گا. فرشتہ عین اسی وقت اس کی روح کو قبض کرے گا جو اللہ کا حکم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتہ وہ مخلوق ہے جس سے کسی قسم کی غلطی ہوگی ہی نہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے صفات بیان کر رہے ہیں کہ فرشتے اس صفت کے مخلوق ہیں کہ ان سے غلطیاں ہوں گی نہیں. جو حکم دیا جائے گا وہی کریں گے. اس میں ذرہ برابر اللہ کی نافرمانی وہ کر ہی نہیں سکتے. اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں دیا اللہ تعالیٰ. اتفاق سے ملک الموت آئیں گے، اس کی روح کو نکالیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس فرمانبردار تیرا نام لینے اللہ کا نام لینے والے قرآن کی تلاوت سارے باتوں کو علماء بتا چکے ہیں، میں ان کو دہراؤں گا تو پھر کہیں گے پھر وہی بات مولانا بھی کرنے لگے. یہ تمام احکامات خداوندی جو رب ذوالجلال کی طرف سے ہمیں حکم ملا ہے وہ کر گزرو، ٹالو نہیں. انجام بہت خطرناک ہے. اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا. نوجوانوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر یہ فرمانبردار بن گیا ہے، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، قرآن پر ایمان، حدیث پر ایمان، اللہ کے ہر بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، یوم آخرت پہ ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان، یہ سب مضبوط رکھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے لیے جو فرشتے روح نکالیں گے، ملک الموت روح نکالیں گے تو بڑی آسانی سے نکل جائے گا. جیسے کسی بند چیز کو کھول دو، کوئی لیکوڈ چیز ہے مثال کے طور پر، اس کو اوپر سے خالی اس کا گنٹھی کھول دو، گرہ کھول دو، فوراً رکھ دو تو بہہ جائے گا بڑی آسانی کے ساتھ. اسی کو اللہ فرماتے ہیں وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، بڑی آسانی سے بند کھل جائے گا، اللہ کے فرشتے کھول دیں گے. آپ نے فرمایا جیسے کسی گھڑے میں پانی رکھ دیا جائے، بھرا ہوا گھڑا ہے، اس کو لڑکایا جائے تو پانی جس طرح آسانی کے ساتھ بہہ کے چلا جاتا ہے، اس نیک روح کو اللہ تعالیٰ فرشتے بڑی آسانی سے نکال لیں گے اور جنت سے خوشبودار معطر کپڑے کو جو لے آئے ہوں گے اس میں لپیٹ کر کے آسمان کی طرف چڑھیں گے. سورہ نازعات کو پڑھو، ترجمہ دیکھو، علماء سے پوچھو، اگر سمجھ میں آئے نہیں آتے علماء سے پوچھو، ائمہ سے پوچھو، اپنے قریب کے علماء موجود ہیں الحمدللہ کئی ان سے پوچھو، دیکھو تب سمجھ میں آئے گا کہ ہم کس بھلبھلائیے میں پڑے ہیں کہ اس دنیا کو ہم خیر آباد کہنے والے ہیں. چند روز میں کہتے جا رہے ہیں لوگ، ہم بھی جانے والے ہیں. بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا معطر خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر کے آسمان کی طرف صعود کریں گے، چڑھیں گے. آسمان کا دروازہ فرشتے کھولیں گے، اس کو خوش آمدید کہیں گے، ویلکم کہیں گے. ویلکم تو نہیں کہیں گے انگلش میں، کہیں گے اہلا و سہلا مرحبا بکم، تیرا آنا مبارک ہے. اے اللہ کے لاڈلے تیرا آنا مبارک ہے، تیرے لیے اللہ نے پذیرائی کے لیے ہمیں بھیجا ہے، ہم تیرا استقبال کرتے ہیں، لے کے چلیں گے. پہلے آسمان، دوسرے آسمان. جیسے کوئی چیف گیسٹ آتا ہے تو اس کے لیے گیٹ سب مقرر کیا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے، اس کے اعزاز میں، اس کے احترام میں، اس کے استقبال میں. تو اس انسان کے جو اللہ کا فرمانبردار مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے اعزاز میں یہ دروازے، یہ آسمان کا سیر کرائیں گے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی مسافت دنیا کے مسافت کے 500 سال کی مسافت ہے. لیکن اللہ
اپنی قدرت اور کرشمے سے اسے لیتے چلے جائیں گے فرشتے. ہر آسمان میں اس کا استقبال کیا جائے گا. اخیر میں 7ویں آسمان پہ اللہ کہیں گے یہ میرا بندہ تھا, میں نے دنیا میں ان کو مژدہ اور خوشخبری سنایا تھا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. چونکہ میرا وعدہ ہے اور میں اپنے وعدے میں سچا ہوں. ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے. لہذا میرا جو قانون ہے کہ اس بندے کو مٹی سے پیدا ہوا, مٹی سے غذا دیا, مٹی میں لوٹاؤ, لے جاؤ اس کو دفن کر دو, اس کے جسم کے ساتھ اس کی روح کو لوٹا دو. اس جسم لطیف کو اس جسم ثقیف کے ساتھ لوٹا دو اور اس کو جنت کا لباس دے دو اور جنت کا بچھونا دے دو. اللہ اکبر. افرشوا لہ الجنہ والبسوا لہ الجنہ, اس کو جنت کا لباس بھی دے دو اور جنت کا بچھونا بھی دے دو. ایسے ہی کریں گے فرشتے, ہم سنتے ہوئے آئے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہو جائے گا, جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی, یہ بندہ یہ بندی گھبرائیں گے. اللہ کہیں گے, فرشتے کہیں گے گھبرا مت, اگر تو نافرمان خدا کا باغی ہوتا, دشمن ہوتا, قرآن کا دشمن ہوتا, دین اسلام کا دشمن ہوتا, خدا اس کے رسول کی نافرمانی اور بغاوت میں شرک اور ضلالت و گمراہی میں ہوتا تو تیرا ٹھکانہ یہ بنتا. لیکن چونکہ تو نے اللہ کی فرمانبرداری کیا ہے دنیا میں, اللہ کے حکم کے مطابق تیرا شب و روز گزرا ہے, دن رات 24 گھنٹے تو ذکر اللہ میں گزارتا رہا ہے, اس رب کی طرف سے آج تجھے انعام یہ دیا گیا ہے کہ یہ کھڑکی ہمیشہ کے لیے تیرے لیے بند. اب جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. اے خادم ملت چین سے سو, اے خادم ملت چین سے سو, اے دین کی عظمت چین سے سو, دکھ درد کے دن اب بیت گئے, اب مل گئی فرقت چین سے سو, اے خادم